ایک ہوتی ہے عملی توبہ کہ جس وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں وہ وجہ چھوڑ، اگر اس کا معاشرہ ہے تو علاقہ چھوڑ دے، اگر اس کے دوست ہیں تو دوستیاں چھوڑ دے، اگر اس کا موبائل پریشان کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے، اگر اس کے دوست برے ہیں فون بدل لے، نہ دے ان کو نمبر اپنا، علاقہ چھوڑ دے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، لوگ دھوپ میں ہوں گے اور وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ان میں سے عادل کرنے والے، اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور وہ شخص جو الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کا تذکرہ کل ہوا ہے، اور وہ شخص جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ ایک شخص ان میں سے وہ ہے، فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو اکیلا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آنسو بہا دیتی ہیں۔ رجل ذکر اللہ خالیا، اللہ کو یاد کرتا ہے الگ سے، لوگوں میں بیٹھ کر ذاکر مرثیہ پڑھتا ہے تو دنیا رو رہتی ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ قنوت میں دعا کی جاتی ہے اور دنیا رونے لگ جاتی ہے، یہ بھی یہاں مراد نہیں ہے۔ قنوت میں رونا سعادت ہے، مگر وہ یہاں مراد نہیں۔ کسی مظلوم کی داستان سن کر رونا، یہ بھی نرم دلی کی نشانی ہے، مگر وہ یہاں مراد نہیں۔ یہاں مراد وہ ہے وہ آنسو جو 50,000 سال عرش کا سایہ دلوائیں گے، وہ آنسو ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اکیلا یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد 3 قسم کی ہوتی ہے، 3 قسم کی اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ لیکن سبحان اللہ پڑھتے جاؤ، میرا نہیں خیال کہ کسی کا آنسو نکلے۔ تو یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی مطلوب ہے، مگر اس سے آنسو نہیں نکلتے روٹین میں۔ ایک اللہ کی یاد سے مراد ہے قرآن پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھنا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے، سنت مصطفیٰ بھی اسی نے نازل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معاملے میں اپنی مرضی سے بولتے نہیں، تو یہ دونوں ذکر ہیں۔ تو کوئی آیت سن کر رو دینا، کوئی حدیث پڑھ کر رو دینا، یہ مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام، صحیح بخاری میں ہے، بھائی کو کہتا ہے اجلس بنا نؤمن ساعتا، نماز ختم ہوئی، جا رہے تھے، بولے یہاں تھوڑا بیٹھو میرے ساتھ، مجھے دل میں تھوڑا ایمان کم لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کم ہو گیا، تھوڑا سا میرا ایمان ٹھیک کر دو یار۔ تو وہ رقاق کی والی حدیث سناتا ہے، آیت سناتا ہے، دل نرم کرنے والی، تو اس سے آنسو بھی نکل سکتا ہے، اور دل نرم ہو جاتا ہے
اللہ کی یاد سے تو یہ مراد ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اکیلا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی آیات پر غور کر رہا ہے اور حدیث پڑھ رہا ہے، اس پہ غور کر رہا ہے، اس کے آنسو نکل آئیں۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ اور زیادہ مراد اس میں تیسری قسم کا ذکر ہے، وہ ہے اللہ کو یاد کرے، بھلے زبان سے کچھ نہ بولے، تصور میں لائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میرا رب کتنا بڑا ہے، میں کتنا ناچیز ہوں، اور اتنے بڑے رب کی بغاوت کرتا ہوں ناچیز ہو کر، میرا کیا بنے گا؟ اتنے بڑے جج کی بغاوت کرتا ہوں، مالک الملک کی اتنی عظمتوں والے کی نافرمانی کرتا ہوں۔ یہ سوچے اور اپنی نافرمانیوں کو سامنے لائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اور پھر شرمندگی کا اظہار کرے، گناہوں کو نمبر 1 یاد کرے، نمبر 2 شرمندگی کا اظہار کرے، پشیمان ہو، نمبر 3 عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، نمبر 4 جلدی توبہ کرے، لیٹ نہ کرے، نمبر 5 اگر وہ حقوق العباد سے متعلق گناہ ہے تو وہ واپس کرے۔ یہ ممکن نہیں کہ چوری کرے اور آ کر توبہ کر لے، پھر چوری کرے پھر توبہ کر لے، پیسے ہضم کرتا جائے اور توبہ اس کی قبول ہوتی جائے اور حق ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ حقوق العباد کی توبہ کی شرط ہے کہ وہ واپس کیا جائے، حق واپس کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اپنے گناہوں کو یاد کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، یاد کرے کا معنی ایڈمٹ کرے، ایڈمٹ کا معنی اعتراف کرے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے فرمایا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تیرے پہلے اور پچھلے سب معاف ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي۔ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اس کے مقابلے میں اپنی لغزشوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو ماننا کہ مجھ سے ہو گیا ہے، اور پھر شرمندہ اس کی باڈی لینگویج بتائے کہ یہ شرمندہ ہے، اور عزم کرے کہ یا اللہ ایک بار معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اور دیر نہ لگائے، جلدی کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کرتے ہیں۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہوں پہ گناہ چڑھاتے جاتے ہیں۔ حتی اذا حضر احدہم الموت، جب ملک الموت آ کر بیٹھ جاتا ہے پھر کہتا جی انی تبت الآن، لو جی میں اب توبہ کرتا ہوں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور ملک الموت تو کسی لمحے آ سکتا ہے، کوئی پرمٹ نہیں، کوئی شورٹی نہیں کہ میں آج ایک جملہ بول رہا ہوں اگلا جملے تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے جلدی توبہ کرے، لیٹ نہ کرے۔ اللہ اکبر، شرمندہ ہو اظہار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے۔ اللہ جواب دیتا ہے اعلم عبدی ان له ربا یغفر ذنبا، کیا اس کو پتہ ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اس کو پتہ ہے؟ جب میں نے تجھے معاف کر دیا پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا،
مجھے معاف کر دے۔ اللہ پھر وہی جملہ دہراتا ہے، کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تیسری بار پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہی جملہ بولتا ہے، رب بھی وہی جملہ بولتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں قد غفرت اعمل ما شئت قد غفرت لک، جا جب تک تو ایسے کرتا رہے گا نا میں تجھے معاف ہی کرتا چلا جاؤں، جب تک گناہ کر کے اعتراف کرتا رہے گا، جب تک پکی توبہ کرتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اس جملے کا یہ معنی نہیں کہ جا اب تو جو جتنے چاہے گناہ کر دے میں نے تیرے اگلے بھی معاف کر دیے، یہ معنی نہیں ہے۔ اعمل ما شئت قد غفرت لک، یعنی جو گناہ کر کے تو توبہ کرتا جا رہا ہے نا، یہ کام جاری رکھے، اگر پھر شیطان کروا دیتا ہے، 1000 بار کروا دیتا ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن ہر بار یہ ہو کہ میں یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر یہ ہے کہ آئندہ کروں گا پھر کر لوں گا، تو پھر نہ تیری پچھلی توبہ نہ تیری اگلی توبہ۔ اگر ہر بار یہ ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ ہے، پھر شیطان نے کروا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 1000 بار معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، جو یہ شکایت کرتا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، میں توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، اس کو چاہیے زبانی توبہ کی جگہ عملی توبہ کرے۔ ایک ہوتی زبانی توبہ، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دی، زبان بولتی ہے۔ ایک ہوتی عملی توبہ کہ جس وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں وہ وجہ چھوڑ دے۔ اگر اس کا معاشرہ ہے تو علاقہ چھوڑ دے، اگر اس کے دوست ہیں تو دوستیاں چھوڑ دے، اگر اس کا موبائل پریشان کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے، اگر اس کے دوست برے ہیں فون بدل لے، نہ دے ان کو نمبر اپنا، علاقہ چھوڑ دے۔ یہ عملی توبہ ہے۔ جب عملی توبہ بندہ کرتا ہے تو رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس کے اوپر جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ دو عنصر بہت ہی قیمتی ہیں، ٹرائی کر لینا۔ پہلی بار نہیں نصیب ہوتے، پھر کوشش کرنا، استغفر اللہ کی کثرت کرنا، پھر دل صاف ہوگا، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی پالش چڑھانا، تو دل چمکدار اور فلیکسیبل ہو جائے گا۔ جب وہ نرم ہو جائے گا تو پھر توبہ